السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، وقال فی مقام آخر ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود کو قتل مت کرو، اللہ تم پہ رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے کو بے وجہ مصیبت میں نہ ڈالو، ایسی جگہ اپنے آپ کو نہ رکھو کہ جس جگہ کی وجہ سے یا جہاں جانے کی وجہ سے آپ کی جان مال عزت و آبرو خطرے میں آ جائے۔ ایسا کرنا اپنے آپ کو ہلاکت یا باعث ہلاکت میں ڈالنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہمارا قریبی ملک پاکستان، ایک ہی پریوار کے قریباً 16-17 لوگ سیلاب کی زد میں آ گئے، جاں بحق ہو گئے۔ اس طرح کا واقعہ کہیں بھی پیش آئے پہنچنا یہ فطری چیز ہے۔ اس جہاں کا حادثہ سے کسی کو سکھ نہیں ہوگا، کوئی اس پر راضی نہیں ہوں گے، کسی کو کوئی ایسا نہیں کہ جس کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اس طرح کا واقعہ کہیں بھی پیش آئے گا یقیناً تکلیف ہوگی، باعث تکلیف ہے یہ۔ اور پھر جب جاں بحق ہو گئے، سیلاب نے ڈبو دیا، سارے انتقال کر گئے، تو پھر بل بلانے لگے، بعد میں کچھ لوگوں کہنے لگے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے انتظام نہ ہو سکا، انتظامیہ نے کچھ نہ کیا۔ اس کے بعد جو تیراکی لوگ ہیں، تیرنے والے ہیں، تیرنے والوں کا انتظام نہ کیا گیا، ہیلی کاپٹر کا ویوستھا نہیں کیا گیا۔ اگر ہیلی کاپٹر وقت پر پہنچ جاتا، اگر تیراکی آ جاتے، تیرنے والے لوگ اگر آ جاتے، کشتی اگر لا دی جاتی تو پھر ان کی جانیں بچ جاتی۔ پیارے بھائی، صحیح ہے، اس طرح کا واقعہ دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، مگر واضح رہے صرف اس طرح کے واقعات کے بعد حکومت کو کوسنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے کون کہا تھا؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں؟ کہا تھا کسی نے؟ ایک سیلفی لینے کے لیے کہ چاروں طرف سے پانی ہو، بیچ میں پورا پریوار ہو، دیکھنے میں اچھا لگے۔ یار پل دو پل کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، ساری زندگی بھر کے لیے اپنی جانوں کو آپ نے جو گنوا دیا، پورا پریوار سمیت جو آپ ہلاک و برباد ہو گئے، کیا ملا آپ کو؟ پھر آپ مسلمان بھی ہو، کیا قرآن کی وہ آیت آپ نے نہ پڑھی؟ کیا نبی کا فرمان آپ کو یاد نہیں ہے؟ قرآن نے نہیں کہا وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو آپ جو وہاں پہ سارے کے سارے گئے، آپ کو پتا ہے کہ ابھی پانی اچھال مار رہا ہے، سیلاب کا وقت ہے، پانی چاروں طرف سے بڑھ رہا ہے، اور وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ کبھی بھی پانی بڑھ سکتا ہے، کبھی بھی پانی اچھال سکتا ہے، سیلاب کبھی بھی آ سکتا ہے، ندی کبھی بھی بہہ سکتی ہے، ندی کبھی بھی پھول ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کیوں ڈالا وہاں پہ؟ صرف آپ حکومت کو قصوروار قرار دیتے ہو۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ صرف حکومت ہی کو قصوروار قرار دیا جائے۔ میں تو اگر کہوں، یقیناً ہم اس سے خوش نہیں ہیں، یقیناً ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ جو ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر جو مقدر میں ہے وہ تو ہونے والا ہے، مقدر میں جو ہے وہ تو پہنچنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو وہاں نہ پیش کرتے، وہ تو ہلاکت کی جگہ ہے، وہ تو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ اپنے آپ کو لاکھڑا کرنا ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے صرف حکومت کو کوسنا کہ کوئی مدد کو نہیں پہنچا، کوئی ہیلپ نہیں ملی، کوئی مدد نہ پہنچی، صرف اس طرح واویلا مت مچایا کریں۔ خدا را کوئی بھی ہو یار، اس طرح کی جگہ پہ اپنے آپ کو آپ پیش مت کریں نا۔ اس طرح کوئی بھی بھارت کی سرزمین پر بھی کئی اس طرح کے واقعات پیش آئے، خواہ سیلفی لینے کے چکر میں پانی کے اچھال کے ساتھ اپنی ایک سیلفی، ایک فوٹو کے لیے اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں۔ کتنی بڑی حماقت ہے یار۔ سیلفی کے لیے بہت ساری جگہ ہیں، بہت ساری جگہ ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، وہاں سیلفی لے لیا کرو نا۔ اس طرح کی جگہوں پہ آپ جا کے اپنے آپ کو کیوں برباد کرتے ہو؟ آپ بڑے تھے، مگر وہ چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچے بھی آپ کے ساتھ پانی کی زد میں آ گئے، وہ بھی ڈوب گئے، پورا پریوار کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر کے اس نے لیٹ کی ہے، نہیں پہنچی ہے حکومت کی طرف سے کوئی مدد، تو یقیناً یہ کوتاہی تو کہی جا سکتی ہے، مگر ان کی وجہ سے آپ کی جان نہیں گئی ہے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اس پس منظر میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ وہاں نہ جاتے، سیلفی کے چکر میں، فوٹو کے چکر میں، پورے پریوار کو ایک ہی فوٹو میں دنیا والوں کے سامنے شو کرانے کے چکر میں اگر آپ نہ پڑے رہتے، تو اچانک پانی میں اچھال نہ آتا اور آپ سبوں کو ڈبو نہ دیتا۔ خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، دنیا کے جو لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، چاہے پاکستانی ہو، چاہے ہندوستانی ہو، کہیں کا بھی ہو، اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ میں نہ ڈالیں۔ اسی طرح کچھ لوگ بائک چلاتے ہیں، مشکل سے راستہ تنگ ہے، مشکل سے 20 سے 30 کی اسپیڈ میں گاڑی چل سکتی ہے، وہاں آپ 60-70 کی اسپیڈ میں چلاؤ گے تو یقیناً یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ ناجائز و حرام ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کی تنگ گلیوں میں، تنگ راستوں میں اتنی اسپیڈ میں چلانا کہ آپ اپنے آپ کو بیلنس کنٹرول کرنا پاؤ اور خود بھی ہلاکت میں ڈالو، دوسروں کو بھی ہلاکت کے دہانے میں لا کھڑا کرو۔ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ بائک چلاتے ہو، گاڑی چلاتے ہو، آپ اتنی اسپیڈ میں چلاؤ کہ آپ خود کو بھی روک سکو، اور اگر کوئی آپ کی زد میں آ جائے تو آپ اس کو بچا بھی سکو۔